نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم۔ سورہ قریش بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی جو مراحل ہے ہجرت اور برات کے انہی مراحل میں نازل ہوئی ہے۔ لإیلاف قریش کو مانوس کرنے کے سبب سے، مانوس کرنے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا مانوس کرنا کس سے؟ سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس ان کو یہ چاہیے کہ رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم، جس نے ان کو کھانا کھلایا، من جوع، بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور ان کو خوف کے اندر امن نصیب فرمایا۔ عرب کی جو کلچر تھا، وہاں کی جو ماحول تھا، اس کے اندر اکیلے سفر کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اب بیشتر عرب قبائل کا جو ذریعہ روزگار تھا وہ لوٹ مار تھا، قتل و غارت تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس پاک گھر کی نسبت سے اور اس کی برکت سے اور اس کے صدقے سے قریش کو یہ فضیلت دی تھی، کیونکہ پورا عرب یہ سمجھتا تھا کہ قریش اس گھر کے متولی ہیں، اس گھر کو سنبھالنے والے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، اس لیے ان کی خاص عزت تھی، ایک خاص احترام تھا باقی عرب قبائل کے ہاں ان کا۔ اور یہ ہمیشہ سے عربوں کے ہاں یہ عقیدہ رہا ہے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یعنی بتوں کا گھر نہیں سمجھتے، یہ ان کے اندر اچھی طرح یہ بات موجود تھی کہ کعبہ جو اس کائنات کا جو خالق ہے اسی کا گھر ہے۔ انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ بتوں کا گھر ہے۔ بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، اللہ سے لینے کا ذریعہ سمجھتے تھے، لیکن اللہ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے اس کائنات کا، اس کو وہ اچھی طرح جانتے تھے، اور کعبہ کو اسی کا گھر وہ تسلیم کرتے تھے۔ اب اس کی نسبت سے ان کو جو احترام حاصل تھا، جو عزت حاصل تھی پورے عرب معاشرے کے اندر، وہ بڑی بے مثال تھی۔ جب قریش سفر کرتے تھے، قریش کا کوئی قافلہ سفر کرتا تھا تو ان کے ہاں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی ان کو لوٹ مار نہیں کرتا تھا، بلکہ لوگ ان کو عزت فراہم کرتے تھے، راستے میں سہولت فراہم کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ شکر اور یہ نعمت ان کو یاد دلائی ہے کہ دیکھو یہ نعمت تمہیں اس گھر کے واسطے سے ملی ہے، اس گھر کی برکت سے ملی ہے، اور اس گھر کے وسیلے سے تم کو یہ نعمت ملی ہے، اس لیے تم اس نعمت کی قدر کرو۔ سردیوں کے اندر عربوں کے ہاں وہاں پہ کھیتی باڑی تو تھی نہیں، اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، ان کی تجارت تھی، ان کی ذریعہ آمدن تھا، معاش ان کی تجارت کے ساتھ وابستہ تھی۔ سردیوں میں یہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے، یمن اور اس علاقے میں سفر کرتے تھے، چونکہ یہ گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام اور فلسطین کی طرف ان کے سفر زیادہ ہوتے تھے، اور یہاں سے گزر کر آگے روم اور ایران سے بھی انہوں نے اپنے تعلقات قائم کر لیے تھے قریش نے، اور ان سے بھی کچھ تجارتی جو مفادات تھے، تجارتی سہولتیں حاصل کر لی تھی۔ اس طرح مکہ مکرمہ خاص طور پہ ایک تجارتی شہر بن گیا تھا، مختلف اور ملکوں کے قافلے بھی یہاں آتے تھے اور یہ دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، اور کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا کہ قریش کو کسی نے لوٹ لیا ہو یا قتل و غارت کی ہو یا ان کے قافلوں کو روکا ہو، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا۔ یعنی آپ کسی علاقے سے گزرتے ہیں تو قافلے والوں سے، راستے میں جو قبیلے پڑتے تھے ان سے اجازت لینی پڑتی تھی، ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا، جب قریش کے لیے یہ معاملہ نہیں تھا، نہ ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا، نہ ان کو کوئی رکاوٹ تھی، بلکہ راستے میں جتنے لوگ قبیلے آتے تھے وہ ان کو سہولتیں فراہم کرتے تھے، ان کو تحفظ فراہم کرتے تھے، عزت اور احترام دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے وہ سارا پس منظر ان کو یاد دلایا ہے کہ دیکھو ایک تو ہم نے تمہیں سفروں سے مانوس کر دیا ہے، اب یہ سفر سے مانوس کرنا یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے، یعنی ہر شخص سفر سے مانوس نہیں ہو سکتا، یعنی ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کتنے لمبے لمبے سفر کرے جب تک کہ اللہ رب العزت اس کے لیے مانوس نہ کر دے، آسان نہ فرما دے۔ تو اللہ فرمایا کہ میں نے تمہیں آسان فرما دیا، تمہارے لیے اس کو مانوس کر دیا، اب کم از کم اسی شکر گزاری میں ہی تم اس گھر کے رب کی بات کرو، یعنی جس گھر کی برکت کی وجہ سے تمہیں یہ ساری نعمت ملی ہے، اس کا کم از کم حق یہ بنتا ہے کہ تم بتوں کو نہ پوجو۔
تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس گھر کا جو رب ہے تم اس کو جانتے ہو، ایسا نہیں کہ تم جانتے نہیں ہو، تو تم بتوں کو چھوڑ کر تمہارا یہ حق بنتا ہے، اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ تم یہاں پہ اس کی جو ہے عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے، آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نے خاص دعا فرمائی تھی، اور یہ دعا کو 2-2.5 ہزار سال قبل کی تھی کہ یا اللہ اس بنجر سرزمین کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاص دعا ہے جب آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پہ آ کے بسایا، کچھ بھی نہیں تھا، بنجر سرزمین تھی، بے آب و گیا وادی تھی، دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا انسانوں کا، اس موقع پر آپ نے دعا فرمائی۔ تو یہ دعا بس جب اللہ جب چاہیں اس کی قبولیت کے آثار ظاہر فرمائیں۔ یہ قبولیت اس زمانے میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے زمانے میں آ کر اس کی قبولیت کے آثار ظاہر ہوئے کہ اللہ نے یہاں کا بے شمار رزق عطا فرمایا، اور تب سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے، ابھی ہم کو ایسی صورتحال نہیں ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو قریش کو ساری عزت ملی کہ اللہ نے انہیں بھوک کے اندر کھانا کھلایا اور خوف کے اندر امن عطا فرمایا، جبکہ باقی قبائل کے ساتھ یہ خوف ہی خوف تھا، ان کے لیے ممکن نہیں تھا اس طرح آزادی کے ساتھ سفر کرتے۔ یہ دو چیزیں انسان کی بڑی ضرورت ہے، ایک تو بھوک کے اندر کھانا ملنا، اور ایک امن اور بھوک سے یعنی نجات حاصل کرنا، یہ انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو جہاں بھی امن ہو انسان جو ہے بڑے آرام کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اگر بے امنی ہو اور خوف ہو تو انسان مصیبت کا شکار ہوتا ہے، اور اگر بھوک ہو تو ابھی انسان مصیبت کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ دو نعمتیں ان کو یاد دلائی ہیں کہ ان دو نعمتوں کے واسطے سے، ان کے صدقے سے جو تمہیں اس گھر کی برکت ملی ہیں، تو تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اچھا اب اگر نہیں کرو گے تو پھر آگے ورنہ، پھر تو تم نہیں کرو گے تو ورنہ پھر ان کو اس سے پیچھے یاد دلا دیا گیا سورۃ فیل کے اندر کہ جو انجام پھر ابرہہ کا ہوا تھا، پھر اس طرح کا انجام تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں بالکل اکٹھی ہیں، بلکہ بعض صحائف کے اندر تو ان کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں لکھی جاتی تھی پہلے، حضرت عثمان سے پہلے کے زمانے میں، اور بعض صحابہ ان کو اکٹھی ایک ہی صورت سمجھتے تھے، لیکن بعد میں جب حضرت عثمان نے ترتیب دی ہے تو پھر صحابہ نے اجماع سے یہاں پہ بسم اللہ لکھی گئی کہ نہیں یہ الگ سورہ ہے۔ تو ان کو قریش کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اہل فیل کا واقعہ جو ہے، ہاتھی والوں کا واقعہ، ابرہہ کا واقعہ تمہارے سامنے پیش آیا ہے، تمہاری آنکھوں نے دیکھا کہ 60,000 کی فوج جو ہے اللہ نے اس کو کس طرح ملی میٹ کر دیا، تو تم اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہارا انجام بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک دھمکی بھی ہے، اس کے اندر ان کو ایک ترغیب بھی ہے، اور سورہ فیل کے حوالے سے ان کو ایک دھمکی بھی ہے کہ تمہارا حق یہ بنتا ہے، اگر تم اس حق کو پورا نہیں کرو گے تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے، جو اللہ وہی ہے جو اگر 60,000 کے لشکر کا یہ انجام کر سکتا ہے تو تم تو بڑے معمولی ہو ان کے مقابلے میں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ تم اس بات کو سمجھو اور اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ پہلی بات توحید، بالکل توحید، یہ رب ھذہ البیت، اس گھر کا رب ایک ہی رب ہے، ایک ہی رب، زیادہ نہیں ہے، کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے زیادہ نہیں، وہی رب ہے جس گھر کا رب ہے، اس لیے اسی کے ساتھ ساری لا لگاؤ اور اسی کی عبادت کرو۔ جی، اسی گھر کی برکات جو ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس وجہ سے تمہیں سفر میں، سردی میں، گرمی میں اللہ نے سفر کی سہولت دی اور تمہیں رزق دیا ہے۔ اچھا دیکھیں، بڑے مزے کی بات یہ کہ تب سے لے کے آج تک اس گھر کی، وہاں کے جو متولی ہیں اس گھر کی برکتیں مل رہی ہیں ان کو، آج بھی مل رہی ہیں، یعنی آج بھی حج اور عمرے کے جو سیزن ہے اور اس سے جو برکتیں ملتی ہیں اس حکومت کو یا اس متولی حضرات کو، وہ آج بھی موجود ہیں۔ اور اس سے پہلے یعنی 1950 سے پہلے تو سعودیہ کی جو بنیادی معیشت یہ تھی حج اور عمرہ، تو بعد میں جب تیل کی دریافت اور بعد کی چیزیں آئیں تو تھوڑا چینج ہوا ہے، ورنہ تو یہ حج اور عمرہ ان کی بنیادی معیشت کا ذریعہ تھے، تو اللہ اس برکت سے آج بھی ان کو دے رہا تھا۔ اور دوسری یہ کہ ہمارے لیے ایک توحید کے علاوہ ایک اور جو بڑی نعمت اللہ نے بتائی ہے، اگر کسی بھی انسان کو بھوک سے امن مل جائے اور خوف سے امن مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ بہت بڑی ہے، انسان کو خوف سے امن مل جائے، خوف اسے کوئی نہ ہو اور امن و امان سے رہ سکے، اور بھوک نہ ہو، تو یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اس کو شکرانے کے طور پر اللہ کے حضور جھکے رہنا چاہیے۔ یعنی ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگرچہ اس میں جو مخاطب تو قریش ہے، ضمنی طور پر، مجازی طور پر ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ توحید کے ساتھ وابستہ رہنا ہے اور اسی گھر کے رب کی عبادت کرنی ہے ہر حال کے اندر۔ اور اگر اللہ نے ہمیں خوف
سے امن عطا فرمایا ہے اور بھوک سے امن عطا فرمایا ہے، تو یہ دونوں بلا شبہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اس نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ اسی گھر کے رب کی عبادت۔ ان نعمتوں کا شکر بھی یہی ہے کہ اپنی عبادت میں، اپنی ریاضت میں اور اپنے شکر بجا لانے میں مزید انسان تھوڑا آگے بڑھ جائے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔